السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 9 چھٹا حصہ۔ ایونا جب عائشہ بنی۔ میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں، مجھے لذت ان صحراؤں میں صلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب سی مبہوت نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھ میں پیار کا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کبھی کسی نے نہیں کی تھیں، اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق دیے گئے تھے، اور اس کی باتوں اور چال ڈھال میں بڑی محنت سے جنسی کشش پیدا کی گئی تھی۔ اسے ایک بڑا ہی خوبصورت فریب بنایا گیا تھا، اس پر حسن اور شراب کا نشہ طاری کیا گیا تھا، اسے عصمت کے موتی سے محروم رکھا گیا تھا۔ اس ٹریننگ کے بعد اپنی ساتھی لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو مردوں کو لبھا کر ان کے دلوں پر راج کرنے والی فریبی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ عماد کی جذباتی باتوں نے اس کی ذات میں ایک عورت والے جذبات پیدا کر دیے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گئی، جیسے وہ بے خود ہو گئی ہو، کہیں دور کی سوچوں میں غرق کہنے لگی، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے ایک گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ یاد نہیں اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اکتا کر کہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا ماضی شراب، عیش و عشرت اور حسین عیاریوں میں گم ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے والدین کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوئی ہی نہیں، میرے اندر جذبات تھے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے اپنی تفریح کے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں مردوں کو وہی چیز سمجھ کر استعمال کیا کرتی ہوں۔ جس پر میری خوبصورتی اور جوانی کا نشہ طاری ہو، اسے میں حشیش اور شراب سے اپنا غلام بنا لیا کرتی ہوں۔ مگر اب تم نے جو باتیں کیں، انہوں نے مجھ میں وہ حصے بیدار کر دی ہیں جو ماں باپ، بہن اور بھائی کا پیار مانگتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی، وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر کے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل گنگشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا اٹھو چلیں، تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے۔ وہ بغیر بولے بس عماد کو دیکھے جا رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ سمجھ نہیں آتی میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ جب شعبت کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار آئے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزر رہے تھے، لوگ ایونوں کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایونوں نے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے کے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دی۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ عماد نے عربی میں پوچھا، یہاں کون رہتا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، کوئی نہیں، پہلے عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا، ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا۔ عماد نے پوچھا، اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے؟ بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سوار فوجی ہے، اس سے باز پرس کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں، میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بیگار کیمپ میں پڑا ہے۔ عماد نے پوچھا، کیا امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ بوڑھے نے جواب دیا، وہاں سب مسلمان آزاد ہیں مگر ابھی کیمپ میں ہی ہیں۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار اعظم ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور بہت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کروا دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔
उनमें जिसकी सेहत बहाल होती है उसे घर भेज दिया जाता है। वहाँ जो रहते हैं उन्हें उनके रिश्तेदार वहीं मिलने जाते हैं। इस मकान का मालिक भी वही है। एक तो उसका बुढ़ापा है और दूसरे कैंप की 15-16 सालों की अजियतें। बेचारा सिर्फ जिंदा है। मैं उसे देखने जाया करता हूँ, उम्मीद है सेहतयाब हो जाएगा। मैंने उसे बता दिया था कि उसका मकान खाली हो गया है। उमाद ने पूछा उसके रिश्तेदार कहाँ हैं। बूढ़े ने जवाब दिया कोई भी जिंदा नहीं, और 3-4 घर छोड़कर एक मकान की तरफ इशारा करके कहा वो मेरा ज़ाती मकान है। मैं इन लोगों का सिर्फ पड़ोसी था, आप मुझे इनका रिश्तेदार भी कह सकते हैं। उमाद ये पूछ कर के अंदर मस्तूरात नहीं है, घोड़े से उतर कर अंदर चला गया। कमरों में गया, दीवारों पर हाथ फेरा। एवना भी अंदर चली गई। उसने उमाद को देखा, वो आंसू पूछ रहा था। एवना ने आंसुओं की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया अपने बचपन को ढूंढ रहा हूँ, मैं इस घर से भागा था, ये मेरा घर है। उसके आंसू बहने लगे। उसने बूढ़े से पूछा उनके रिश्तेदार मर गए हैं, इनकी कोई औलाद भी थी? बूढ़े ने जवाब दिया सिर्फ एक लड़का बचा था जो ईसाई डाकुओं से बचकर मेरे घर आ गया था। उसे मैंने शाम रवाना कर दिया था, अगर यहाँ रहता तो मारा जाता। उमाद को वो रात याद आ गई जब वो इस घर से भागकर पड़ोसी के घर जा छुपा था। वो यही पड़ोसी था, मगर उसने बूढ़े को बताया नहीं कि वो लड़का जिसे उसने शोबक से शाम को रवाना कर दिया था वो यही जवान है जिसे वो कहानी सुना रहा है। उमाद के लिए जज्बात पर काबू पाना मुहाल हो गया, लेकिन वो सख्त जान फौजी था। उसने बूढ़े से कहा मैं इस मकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनका नाम पता बता दो। बूढ़े ने उसके बाप का नाम बताया। उमाद को अपने बाप का नाम अच्छी तरह से याद था। बूढ़े ने कहा इस लड़की की एक बहन थी, बहुत छोटी सी, उसे ईसाइयों ने अगवा कर लिया था। इसी जमीन में इस घर के सारे अफराद ईसाइयों के हाथों कत्ल हो गए। उमाद ने लड़की से कहा एवना अपनी मुकद्दस सलीब के परस्तारों के करतूत सुन रही हो? एवना ने कोई जवाब न दिया। वो छत को देखने लगी। उसने कमरे के दरवाजे के एक कुआर को बंद किया और उसकी उल्टी तरफ देखने लगी। कुआर पर 3-4 छोटी छोटी गहरी लकीरें खुदी हुई थीं। वो बैठकर इन लकीरों को बहुत गौर से देखने लगी। उमाद उसे देख रहा था। एवना लकीरों पर हाथ फेरने लगी। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। वहां भी कुआरों पर हाथ फेर कर कुछ ढूंढने लगी। उमाद ने जाकर उससे पूछा क्या देख रही हो? वो मुस्कुरा कर बोली तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। उसने उमाद से पूछा ये तुम्हारा घर था, तुम यहीं से भागे थे? उमाद ने कहा हाँ यहीं से, और पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह ईसाइयों ने उसकी बहन को अगवा किया और वालिद जब हाकिम के पास शिकायत लेकर गए तो कैसे उनकी उल्टा हतक की गई, जिसके बाद उनके घर पर ईसाइयों ने हमला करके उसकी माँ और बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। उमाद भाग गया था और आज तक यही समझता रहा कि उसका बाप भी कत्ल हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा बता रहा है कि उसका बाप कैंप में जिंदा है। लड़की ने पूछा तुमने इस बूढ़े को बता दिया है कि वो लड़का तुम ही हो जिसे इसने पनाह दी थी? उमाद ने तजब्जुब के आलम में कहा मैं बताना नहीं चाहता। एवना उसे बड़ी गौर से देखने लगी और बूढ़ा इन दोनों को देख देख कर हैरान हो रहा था कि ये दोनों यहाँ क्या देख रहे हैं। उमाद बचपन की यादों में गुम हो गया था। बूढ़े ने पूछा मेरे लिए क्या हुक्म है? उमाद चौंक कर बोला इस मकान को अपनी निगरानी में रखें, ये आपकी तवील में है। और एवना से कहा आओ चलें। एवना ने उससे पूछा क्या तुम अपने बाप से नहीं मिलोगे? उमाद ने जवाब दिया पहले अपना फर्ज अदा कर लूं, मुझे रेगिस्तान में मेरा कमांडर ढूंढ रहा होगा, वो मुझे मुर्दा करार दे चुके होंगे, वहाँ मेरी जरूरत है, आओ मेरे साथ, मैं ये अमानत किसी के हवाले कर दूं। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शगुफ्ता से लहजे में अली बिन सुफियान से कहा क्या ये कमबख्त सलीबी मेरे रास्ते में लड़कियों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या वो लड़कियों को मेरे सामने नचा कर मुझसे शोबक का कला ले लेंगे? अली ने कहा अमीर मोहतरम आपने खुद ही अपनी ही बात की तरदीद कर दी। ये लड़कियां दीवार नहीं बन सकती, दीमक बन चुकी हैं और दीमक का काम कर रही हैं। आपके और मोहतरम नूर बिन जंगी के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश लड़कियों के हाथों कराई गई है और इन लड़कियों ने हशीश और शराब के जरिए हमारे मुसलमान हुकाम और उमरा को इस्तेमाल किया है। सुल्तान ने कहा ये वही मौजू है जिस पर हम 100 बार बात कर चुके, मुझे इन लड़कियों के मुतल्लिक कुछ बताओ।
یہ تو معلوم ہو چکا کہ یہ 8 جاسوس ہیں، انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، انہوں نے بتایا ہے کہ شعبک میں صلیبی جاسوس اور تخریب کار موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 کچھ وقت مصر میں گزار کر آئی ہیں، وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ سلطان نے پوچھا، کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ علی نے کہا، نہیں، وہ اپنی پرانی جگہ ہی رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا اور کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو لایا ہے، کہتا ہے اسے اس نے کرک کے راستے پر پکڑا ہے، جاسوس لڑکی ہے۔ سلطان نے کہا، دونوں کو اندر بھیج دو۔ عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، کس کے ساتھ ہو؟ عماد نے جواب دیا، میں شامی فوج میں ہوں، میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرق دستے کا عہدیدار ہوں۔ سلطان نے پوچھا، البرق کس حال میں ہے؟ اور علی سے کہا، البرق فی الواقع برق ہے، ہم نے جب سودانیوں پر شب خون مارے تھے تو البرق قیادت کر رہا تھا، صحرائی چھاپوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ عماد نے کہا، سالار اعظم آتا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی نا؟ مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ عماد نے جواب دیا، نہیں سالار اعظم، خدا ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے تو وہ صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں کے خون سے لال کر دیا ہے، ہمارے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسایا ہے۔ دشمن میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سلطان نے لڑکی سے پوچھا، اور کیا تم اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتانا پسند کرو گی؟ ایونا نے کہا، سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دھو، آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔